بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جس رفتار سے جا رہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بخوبی واقف ہیں کہ انسان کی عمر جو ہے وہ زندگی کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی اب لمبی لمبی عمریں نہیں ہیں کہ آپ بولیں اب بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ کے اپنے فیملی میں۔ نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ہدف ہے کہ لوگ جلدی دنیا سے چلیں، خدا سب کو لمبی عمر عطا کرے لیکن پر برکت عمر عطا کرے۔ میرے چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تک زندگی تیری عبادت میں ہے تو زندگی کو طولانی رکھ، مگر جہاں زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ عزیزان محترم، زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، زندگی اب سلو نہیں ہے۔ اگر آج میں سلو ہوتا ہوں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یوتھ، جوان آپ کے سامنے ہیں، بچے آپ کے سامنے ہیں، جتنی فاسٹ زندگی گزر رہی ہے حالات کے ساتھ، وہاں پر اگر آپ روڈ پر تھوڑی دیر سوچنے کے لیے رک جائیں تو حادثہ ممکن ہے۔ چلتے چلتے بھی اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو سامنے والا آپ سے ٹکرا جائے گا۔ پوز نہیں ہے لائف میں، لائف کو تیزی سے چلنا ہے اور لائف جا رہی ہے۔ اسی طرح دنیا بھی کائنات میں بہت تیزی سے موو کر رہی ہے۔ حادثہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے، چاہے وہ حادثہ فردی ہو چاہے وہ حادثہ اجتماعی ہو، یا وہ ایک حادثہ کہ جس کی یہ دنیا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ایک حادثہ ہے جو ظہور کا واقعہ ہونا ہے۔ وہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنی تربیت میں رک گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، کاروان نکل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ جو خدا میں توفیق دیتا ہے، ایام ولادتوں میں، شہادتوں میں، مناسبتوں میں، یہاں پر ہم اپنے حضور کو پررنگ کریں۔ ٹھیک ہے ہم لائیو جا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں نہیں آ سکتے، یا دنیا کے کسی اور خطے میں آدمی سننا چاہتا ہے۔ ہم یہاں پہ ہم روک نہیں سکتے کہ لائیو نہیں چلائیں لیکن لوگ نہیں آئیں گے، نہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کی رفتار سے تیز چلنا ہے۔ خوب اہل بیت کا پیغام ہے، پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک حدیث سن کر کبھی بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو یہاں موجود رہتے ہیں، خوب یہاں پر ہمیں سستی و کسالت نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، آج آپ جس ہستی کی ذکر سننے آئے ہیں وہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج یعنی حوائجوں کا دروازہ ہے۔ اگر آج میں یہاں سے کوئی حاجت لیے بغیر اٹھ گیا عزیزان محترم تو یہ میرے ظرف کی کمی ہوگی، ان کی عطا کی کمی نہیں ہے۔ خود میں اپنے ظرف کو آمادہ کر آؤں یہاں پر کہ میں کیوں آیا ہوں اور کس کے در پر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو اپنے وجود سے درک کریں۔ کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں، اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی؟ جب تک اہل بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا عزیزان محترم، میں روز قیامت وہ جام کوثر نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہیں وہ؟ قرآن، کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی، اہل بیت جو ہے ہمارے پاس، جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا، جو دونوں سے تمسک کرے گا وہ پہنچے گا مجھ تک۔ جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ خود قرآن کتنا ہے میری زندگی میں، یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ باتیں تکراری ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں عزیزان محترم۔ دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں، دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل، ٹیبلیٹ، ہر چیز پر ہیں،
قرآن ہے، آپ بولیں گے مولانا صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے، پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم۔ دوسری چیز اہل بیت، اہل بیت کہاں ہے؟ صرف مسجد میں امام بارگاہ میں ہے اہل بیت، باقی کہاں ہے اہل بیت؟ میرے گھر میں اہل بیت کا کتنا ذکر ہے؟ میری زندگی میں صبح سے شام اہل بیت کہاں ہے؟ میری زندگی کی موومنٹ، میرا عمل، میرا کام، میری پڑھائی، میری نوکری، میرا لین دین، میری دکان، میرا بازار، میری خلوت، میری فیملی، اہل بیت کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے اہل بیت؟ صرف سننا ہے میں نے اہل بیت کے بارے میں آج تک۔ درک کب کروں گا میں اپنے وجود سے اہل بیت کو، کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہا ماں ترکتو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین، کیونکہ درک کیا تھا اپنے وجود سے۔ میں اتنا ذکر سنتا ہوں، میں نے کبھی درک کیا اہل بیت کو؟ عزیزان محترم، میں ایک چھوٹا ادنا سا طالب علم، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ یہاں سے اٹھیں تو امام موسیٰ کاظم کو درک کر کے اٹھیں، اس وجود کو درک کریں عزیزان محترم۔ میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے فرزند کے بارے میں کہتے ہیں باب اللہ، یہ میرا فرزند اللہ کا دروازہ ہے، خدا، اور اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، یہ فیض الہی ہے، یعنی جو کرامت چاہیے، جو فیض چاہیے، اس در پر آؤ۔ باب الحوائج ہے، باب میں نے آیا کہ باب یعنی دروازہ، حوائج یعنی میری حاجتیں، میں اور آپ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں؟ ہر شخص نیاز مند ہے، ہر شخص ضرورت مند ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ باطنی چیز ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خلوت ہو، ہر آدمی ضرورت مند ہے۔ میری ضرورت کیا ہے اور میں کیا ضرورت لے کر آج اپنے امام کے در پر آیا ہوں، یہ مہم ہے عزیزان محترم۔ ان کو درک کریں، آنا جانا آپ کا ایسا نہ اس میں آیا اور چلا گیا۔ یہ وہ ذکر ہیں کہ جن کے ذکروں پہ ملائکہ سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ ذکر ہیں کہ کائنات میں کہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ ان جگہوں کو اپنے لیے روشنائی سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی تخیلاتی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے کائنات میں۔ یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے نور کو پروردگار نے ساری مخلوقات سے پہلے خلق کیا ہے۔ آپ معرفت دیکھیں اصحاب کی، کہ وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا، مگر یہ معرفت کے لیے کہ اہل بیت کیا ہیں اور ہمیں کس طرح اہل بیت سے بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح ان سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دیکھیں کربلا کے دن، اتنی سختی کا دن تھا، مگر حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے درود بھیج دے، محمد اللہم صلی علی محمد۔ وہ وقت تھا کہ جہاں پر موت ہے سامنے، پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہاں پر کیا پوچھا؟ کہا مولا میں اپنی جان کی خوف سے آپ کو نہیں پوچھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اپنی معرفت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ آ چکی ہے زندگی، پھر بھی آخری وقت میں ان کی معرفت مانگ رہا ہے۔ تبھی تو حبیب کو سلام و عزیزان محترم، جو لوگ کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر سے توسل کرتے ہیں تو ان کو ایک عطا الگ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے حبیب ابن مظاہر کی ان ذریعے سے توسل کر کر حوض علمیہ کم کی بنیادیں رکھی ہیں۔ حبیب نے کیا پوچھا؟ کہا مولا میں آپ سے اپنی معرفت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو میرے مولا نے کہا دعائے زیارت جامع کبیرہ کے جملے بھی وہی ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نور تھے، جعل اللہ نورا، خدا نے ہمیں نور قرار دیا اور عرش پہ عرضہ کیا، نور ہے۔ عزیزان یہ نور میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں تو خوف میں ہوں، خوف، زندگی کا خوف، کام کے چھن جانے کا خوف، نوکری ختم ہو جانے کا خوف، میں تو اسی میں زندگی گزار رہا ہوں۔